اسلام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے، ان اعمال صالحہ کو، ان نیک اعمال کو سر انجام کیا جائے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل ہے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا، برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ فرمان سورہ عنکبوت آیت نمبر 7 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ میں نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا ہم بہترین بدلہ بھی، بہترین اجر بھی دیں گے۔ مزید فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 2 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ساتھ میں نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور اس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور یہی بات ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب یہ کام جو کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ان کی حالت کو بھی، ان کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین سنوار دیتا ہے۔ مزید فرمایا سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے عصر کے وقت، اور فرمایا یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے اور ساتھ میں نیک عمل بھی ہے۔ یعنی انسان تب تک خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے جب تک وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل نہ کرے۔ اگر وہ توحید پرست ہو گیا، توحید پر ثابت قدم ہو گیا، توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیا، نماز کی پابندی کر لی، زکوٰۃ ادا کر دیا، اللہ رب العالمین نے مالداری دے دی، اللہ رب العالمین نے استطاعت دے دی، خانہ کعبہ کا حج بھی کر کے چلے آیا، اور ساتھ میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا اس کے مکمل روزے بھی رکھ لیے، بغیر کسی شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، تو وہ فائدے میں ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے مکمل طور۔ یہ پہلا عمل ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ سچا مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد توحید کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ اسی طرح سے گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہم دوسرا عمل کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ سب سے پہلے تو ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اہل کتاب کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 65 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَقَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کو ایک مان لیتے، ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کر لیتے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو، برائیوں کو چھوڑ دیتے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل۔ مزید فرما رہا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ فرمان ہے سورہ انفال آیت نمبر 29 میں
تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا، تمہیں تمیز دے دے گا۔ کیوں؟ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کیوں ایسا کرے گا؟ اس کو کیا ضرورت پڑے گی؟ واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے، اس ذات جیسا کوئی نہیں۔ مزید اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ زمر آیت نمبر 33 سے 35 میں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اور جو تمہارے پاس سچ بات لے کر آیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے بھی ان کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے بھی ان کو، ان کی نبوت کو، ان کی بات کو سچا مانا ہے، وہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں، وہی لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے، یعنی کہ متقیوں کے لیے، ہر وہ چیز تیار کر رکھی ہے جس کی یہ اللہ رب العالمین کی خواہش کرے گا، اور یہی بدلہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں نیک اعمال کرنے والوں کے۔ فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تاکہ ان کے جو سب سے برے کام ہیں، یہ دنیا میں جو سب سے برے اعمال کرتے تھے، میں ان کو معاف فرما، اور ان کے جو سب سے اچھے اعمال تھے، یہ جو سب سے اچھے اعمال کرتے تھے، انہیں میں اس کے بدلے بہترین اجر دیتا۔ محترم معزز بھائیوں، آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے گناہوں کو ختم کروانے کے لیے، بلکہ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کریں، اس عمل کو بھی ہم کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معافی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور سچے دل سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر معافی مانگی جائے، اور یہ عہد کیا جائے، یہ عزم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، آئندہ ہم یہ بڑے بڑے گناہ نہیں۔ میرے محترم معزز بھائیوں، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا، توبہ و استغفار کرنے کا مطلب یہی۔ توبہ کرنے کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ اللہ رب العالمین ہم ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، غیر مسلموں سے نہیں، کافروں سے نہیں، بلکہ ہم ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی مانگو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے کے بعد تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جائیں گی۔ مزید فرما رہا ہے اللہ رب العالمین توبہ کے متعلق سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے
اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے، اس کے بعد مکمل طور پر ایمان لے آئے، اس کے بعد ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کو بھی پورا کرے، یعنی کہ نیک اعمال بھی کرے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ہم ایسے شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیوں ایسا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ میرے محترم معزز بھائیوں، صرف ایمان لے کر آنا کافی نہیں، صرف ایمان والا ہو جانا کافی نہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا، لیکن جو اعمال وہ نہیں کیے ہیں ان کی سزا دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کرے گا، تو یہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے یہاں مکمل کامیابی چاہیے تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہمیں کرنے ہوں گے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگا، مالداری ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرنا ہوگا، جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کی مکمل روزے رکھنے ہوں گے۔ تو میرے محترم معزز بھائیوں، گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔